الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اللہ نے گزشتہ آیات میں قیامت کے انکار کرنے والوں کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ قیامت تو ضرور آنی ہے، اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس یہیں پیدا ہوئے یہیں مر جائیں گے تو یہ نادانی کی اور غلطی کی طرف چل رہے ہیں، اور جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں وہ اس دنیا پر گرویدہ ہو کر اپنی ساری کوشش کو اسی دنیا کی ارد گرد لگائے رکھتے ہیں اور آخرت سے غافل ہو کر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ مومن بندہ کبھی غفلت کی زندگی نہیں گزارا کرتا، اس کو اپنے ایک ایک عمل کا حساب اللہ کے دربار میں دینا ہوتا ہے۔ تو ایسے مومن لوگ جو اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہتے ہیں، ان کا تذکرہ اللہ نے یہاں شروع کی دو آیتوں میں فرمایا کہ قیامت کے دن وجوہ یومئذ ناظرہ، بہت سے چہرے تو قیامت کے دن بارونق ہوں گے، یعنی تر و تازگی، خوشی کے آثار، اور ایک طرح کا اللہ کے نور کی تجلیات اس دن کچھ چہروں پر پڑ رہی ہوں گی، اور اللہ کا دیدار بھی ہوگا، اور اللہ کے دیدار کے بعد تو چہرے اور کھل جائیں گے۔ حدیث میں یہ آتا ہے کہ جمعہ اور سنیچر کے دن اللہ کا دیدار ہوگا، بعض لوگوں کو ان کے اعمال کے اعتبار سے روزانہ بھی ہوگا، اور بعض لوگوں کو ہفتے میں ایک دن ہوگا۔ بہرحال جو اللہ کا جتنا مقرب ہوگا اللہ کے دیدار سے اتنا اس کو فائدہ ہوگا۔ اللہ نے اسی دیدار کی برکت سے چہروں کے اوپر جو رونق آئے گی اس کا ذکر یہاں فرمایا۔ ایک بات تو بہت مسلم ہے، وہ یہ کہ قیامت کے دن اہل ایمان کو اللہ کا دیدار ہوگا، اور دیدار کی بھی شکل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ نے پوچھا کیا ہم اپنی ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، ہم اپنے رب کو دیکھیں گے، اور پھر فرمایا کہ جب بادل نہیں ہوتا تو تم سورج کو کس طرح دیکھتے ہو، کوئی چیز مانے نہیں ہوتی ہے، اللہ کا بھی دیدار اسی طرح سے نصیب ہوگا۔ جس طرح سے چاند کی چاندنی ہمیں چاندنی رات میں محسوس ہوتی ہے، اور ہر آدمی کھلی آنکھوں چاند کو دیکھتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا دیدار بھی اسی طرح کا نصیب ہوگا۔ بہرحال
اتنی بات تو متفق ہے کہ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، لیکن اہل جنت کے درجات چونکہ مختلف ہیں، جیسے بتایا بعض کو یہ زیارت ہفتے اور جمعے کو ہوگی، اور بعض کو روز صبح کو ہوگی، اور بعض لوگوں کو اللہ کا دیدار ہر حال میں رہے گا۔ حضرت علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس روایت کو بھی نقل فرمایا ہے۔ بہرحال یہ تمنا رہنی چاہیے کہ جس ذات کی ہم عبادت کر رہے ہیں، اللہ پاک قیامت کے دن اپنا ہم سب کو دیدار نصیب فرمائے۔ اس دیدار کی برکت سے اللہ پاک چہروں کو بارونق کر دے گا۔ پہلی آیت میں اللہ نے اسی مضمون کو بیان فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ چہرے حشاش بشاش تر و تازہ خوش و خرم ہوں گے اور اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ ان کے مقابلے میں کچھ چہرے پریشان اور بے رونق ہوں گے، چہرے سیاہ پڑ گئے ہوں گے، منہ بگڑ گئے ہوں گے۔ کیوں؟ آخرت کی دہشت، جب آدمی کے اوپر دہشت طاری ہوتی ہے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، اور جب کسی چیز کا خوف ہوتا ہے آدمی مرجھا جاتا ہے، تو نافرمانوں کے چہرے سخت سزاؤں کی وجہ سے اور دہشت کی وجہ سے مرجھائے ہوئے ہوں گے۔ یقین ہوگا کہ اب وہ معاملہ ہونے والا ہے، عذاب بھگتنا ہے، اور وہ عذاب جو بالکل کمر توڑ کر رکھ دے گا۔ جہنم آنکھوں کے سامنے جوش مار رہی ہوگی، اور فرشتے اس کو طوق اور زنجیر لیے ہوئے تیار کھڑے ہوں گے۔ یہاں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے منکرو، تم کو قیامت اور آخرت کو ہرگز دور نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس قیامت اور آخرت کی پہلی منزل تو موت ہے جو بالکل قریب ہے، اور اتنی قریب ہے کہ اگلے لمحے کا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ آخر ٹھکانے پر پہنچو گے یا نہیں۔ ہر آدمی کی موت اس کی قیامت کی پہلی منزلوں میں سے ایک منزل ہے۔ اللہ نے موت کے منظر کا ایک نمونہ یہاں آیات میں کھینچا ہے کہ دیکھو، جب مریض کی روح سمٹ کر پسلی تک آ جاتی ہے، ڈاکٹر مایوس ہو جاتے ہیں، کسی کا کچھ نہیں چلتا، تو لوگ کہتے ہیں بھائی جھاڑ پھونک کرنے والوں کو بلا لو۔ اب دوائیں کام نہیں کر رہی ہیں، ہو سکتا ہے دعائیں کام کر لی جائیں۔ گویا کہ اللہ نے یہاں جانے والے کی بے بسی اور جو موجود ہیں ان کی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ جب مرنے والے کا آخری وقت ہوتا ہے، ڈاکٹر جواب دے دیا کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے وقیل من راق، کہاں ہیں یہ رقیہ کرنے والے پانترک یا جنتر منتر پڑھنے والے، ان کو بھی بلا لو، ان کو بھی آزما کر دیکھ لو۔ چنانچہ قریب المرگ کے پاس کسی پڑھنے والے کو یا کسی کو بلا دیا جاتا ہے، لیکن وہ بھی بے بس ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا آخری وقت یہ ہوتا ہے کہ پنڈلی سے مل جاتی ہے۔ والتفت الساق بالساق، ساق کہتے ہیں پنڈلی کو۔ اللہ نے یہاں موت کے نکلنے کا آخری منظر یہ بیان فرمایا ہے کہ جب جھاڑ پھونک کرنے والے کا جھاڑ پھونک بھی کام نہیں آتا، ساری املاک، ساری جائیداد، ساری رونقیں، ساری بہاریں یہیں چھوڑ کر جاتا ہے، اور پھر جب شدید سکرات کا عالم ہوتا ہے تو ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے، گویا کہ اب ٹانگوں سے جان نکل گئی، پنڈلی اپنی پکڑ میں نہیں ہے، اور پیروں کی طرف سے روح جا کر اب حلق میں پھنس گئی ہے، اور اب حلق سے نکلنے کا وقت ہے۔ گویا کہ اللہ نے موت کی سختی کا ایک منظر یہ بیان فرمایا کہ آدمی اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ اپنے پیروں پر بھی اس کا قابو نہیں ہوتا، اور ایک پیر پر دوسرا پیر یا ایک پنڈلی پر دوسری پنڈلی گر جاتی ہے۔ گویا کہ یہ موت کی پہلی سختی ہے۔ جب پہلی سختی کا عالم یہ ہے
تو جو آخرت میں قیامت کے دن کی سختیاں آنے والی ہیں اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ نے یہاں انسان کی آخری حالت میں جو بے بسی ہوتی ہے کہ اہل و عیال سب ہیں، گھر بار جاہو حشم سب ہیں، لیکن اگر نہیں ہے تو اب وہ یہ ہے کہ انسان کے جسم سے روح رخصت ہو رہی ہے اور موت اپنی تمام تر سامان کے ساتھ آ کھڑی ہے۔ اس منظر کو بھی اللہ نے یہاں بیان فرمایا اور یہ سمجھایا کہ جب دنیا چھوڑنا ہے اور آخرت کو جانا لازمی ہے تو پھر دنیا کی محبت میں اتنا منہمک ہو کر آخرت سے غافل ہونا اور اس کو چھوڑ بیٹھنا، یہ ایک بے وقوفی کی بات ہے کہ آدمی ساری توانائی اس دنیا کے بنانے میں سنوارنے میں لگا دے۔ دیکھیے اتنی محنت کی اجازت ہے جس سے آپ کا گھر چل سکے، لیکن اتنا کہ آپ کو دینداری سے غفلت ہو جائے، آخرت سے غفلت ہو جائے، تو پھر یہ دنیا بھی ایک آزمائش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ نے اس کو غافل، ایسے غافل کو اللہ نے بے وقوف کہا ہے کہ جو اپنی ساری توجہ آخرت کے بنانے کے بجائے دنیا کے بنانے پر لگا دے کہ آخرت میں اس کو خالی ہاتھ موت کے وقت جانا پڑتا ہے، کسی کی کوئی نہیں چلتی، صرف اللہ کی چلتی ہے۔ اور موت اس دنیا میں آنے کے بعد انسان کے لیے قیامت کا پہلا منظر انسان کے سامنے پیش فرماتی ہے۔ اس مضمون کو اللہ نے یہاں آیات میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، اس دن بہت سے چہرے شاداب ہوں گے، کھلے ہوئے ہوں گے۔ میں نے بتایا کہ یہ شادابی اللہ کو دیکھنے کی وجہ سے بھی ہوگی۔ اس دن بہت سے چہرے شاداب ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، عیش و عشرت میں ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ بڑا انعام ہوگا اللہ کو دیکھنا۔ اللہ دیدار الہی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وجوہ یومئذ باسرہ، اور اس دن بہت سے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اس سے بھی حفاظت فرمائے۔ تظن ان یفعل بها فاقرہ، سمجھ رہے ہوں گے یہ بگڑے ہوئے چہرے والے کہ ان کے ساتھ وہ معاملہ ہوگا جو کمر کو توڑ دینے والا ہے۔ کلا اذا بلغت التراقی، خبردار سن لو اے دنیا میں بسنے والو، جب جان ہنسلیوں تک پہنچ جائے گی، یعنی گلے تک آ جائے گی، وقیل من راق، اور تیمارداروں کی طرف سے کہا جائے گا، یعنی جب ڈاکٹروں کی ڈاکٹری نہیں چلتی تو کہتے ہیں تیماردار کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا کہ وہ جھاڑ پھونک سے صحیح کر دے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اللہ نے انسان کی بے بسی بیان فرمائی موت کے وقت کی، اور انسان سمجھ جائے گا، یعنی جانے والا سمجھ جائے گا اب کسی کی چلنے والی نہیں ہے کہ جدائی کا وقت آ گیا۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی۔ یہ اللہ نے نزع کی حالت کی کیفیت بیان فرمائی ہے کہ مریض بسا اوقات دونوں پنڈلیوں کو ملا لیتا ہے اس لیے کہ روح بدن سے نکل رہی ہے۔ یہ اسی سختی کے منظر کو اللہ نے بیان فرمایا۔ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، تو ایسے نازک وقت میں، اس دن
تمہارے پروردگار ہی کی طرف روانگی ہوگی، لہذا جب جانا ہی اللہ کے دربار میں ہے تو اپنی آخرت کو بنا کر جانے کی تیاری کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔